ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا۔ کل ہم نے سنا تھا کہ کوفہ میں موجود 2 افراد نے یزید تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ گورنر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، حالانکہ مسلم بن عقیل کوفہ والوں کو یزید کے خلاف آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی یزید نے فوراً حضرت نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری کے عہدے سے ریموو کر دیا، ہٹا دیا، اور ان کی جگہ ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جس کا نام سن کر ہی ظلم، مکاری اور صفاقی کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس شخص کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد نہایت مکار، چالاک اور ظالم انسان تھا۔ جیسے اسے یزید کا پیغام ملا، یہ فوراً بصرہ سے روانہ ہو گیا، لیکن اس کی مکاری ذرا دیکھیں۔ اپنی فوج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ کوفہ میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں روک دیا اور پھر خود چند آدمیوں کو لے کر حجازی لباس پہن کر، عرب کے لوگوں کا لباس پہن کر، رات کے اندھیرے میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا جس راستے سے حجاز کے قافلے آیا کرتے تھے۔ اور سب اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ کوفہ والے پہچان نہ سکے، بلکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، کوفہ کے لوگ جو ہر لمحہ امام علی مقام کی آمد کے منتظر تھے، جن کی نظریں راستوں پر جمی ہوئی تھیں، جن کے دل امام پاک کی محبت میں بے قرار تھے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں جب حجازی لباس اور حجازی راستے سے آنے والے اس شخص کو دیکھا تو وہ تو خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ کسی نے نعرہ لگایا، امام حسین آ گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خوشی کی لہریں پورے کوفہ میں دوڑ گئیں، نعرے بلند ہونے لگے، لوگ گھروں سے نکل آئے، دل خوشی سے دھڑکنے لگے۔ ادھر ابن زیاد دل ہی دل میں جل رہا تھا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور خاموش رہا، کیونکہ اگر اس لمحے اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا تو شاید وہ زندہ گورنر ہاؤس تک پہنچ بھی نہ پاتا۔ مگر اس مکار نے ایک بہت اہم بات سمجھ لی تھی، اس نے جان لیا تھا کہ اہل کوفہ کے دل کس قدر امام علی مقام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ قوم امام علی مقام کی ایک جھلک تک کے لیے بہت بے چین ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ خاموشی سے گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، اور افسوس اس وقت تک کوفے والوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ یہ امام حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے۔ پھر جب یہ حقیقت سامنے آئی تو خوشیوں کے چراغ یکدم بجھ گئے، دل ٹوٹ گئے، اور پورے شہر پر مایوسی کی ایک سرد چادر پھیل گئی۔ رات گزری، صبح ہوئی، ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا، یزید کا پیغام سنایا، اور پھر دھمکیوں، خوف، لالچ اور سازشوں کا ایک ایسا کھیل شروع کیا جس نے پورے کوفہ کو خوف اور بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ وہ لوگوں کو ڈرانے لگا کہ یزید کی مخالفت کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ وہ قبائل کے سرداروں کو خریدنے لگا اور لوگوں کے دلوں میں خوف بھرنے لگا۔ اسی طرح اس نے آہستہ آہستہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کو ان سے سیپریٹ کرنا، جدا کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اسی وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو فوجیوں کے ساتھ بھیجا، اس حکم کے ساتھ کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور صرف یہی نہیں، ابن زیاد نے کوفہ کے تمام قبائل اور برادریوں کے سرداروں کو بھی قلعے میں نظر بند کر دیا تاکہ وہ اس کے دباؤ میں رہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کے ارادوں کی خبر ملی تو آپ باہر تشریف لائے، اپنے وفادار ساتھیوں کو آواز دی۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف سے لوگ آنے لگے، جذبہ بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 افراد کا لشکر آپ کے ساتھ آپ کے ایک اعلان پر جمع ہو گیا۔ 40,000 کا لشکر، اور پھر اس لشکر نے شاہی محل کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے محل کو گھیر لیا گیا۔